اور 11 مہینے جانوروں کی طرح بسر کرے، اسلام کا یہ تصور نہیں ہے۔ جب سے آپ نے کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد آپ اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں۔ آزادی دین اسلام کے دائرے میں رہ کے ہے۔ یہ آج آزادی کے نعرے لگانے والے عورتیں بھی روڈوں پہ نکل کے آزادی کے نعرے لگاتی ہے۔ یاد رکھیے، ایک مسلمان اس کی آزادی دین اسلام کے دائرے میں ہے، اسے باہر نکل کے نہیں ہے۔ جو دین اسلام کی حدوں کو پھلانگ دے، یاد رکھیے ماہ رمضان میں وہ روزے پہ روزہ رکھے، صدقے پہ صدقہ کرے اور پوری راتوں کو قیام کرے، اگر وہ دین اسلام کے دائرے سے باہر نکلنے والا ہے، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے، نہ اس کا صدقہ خیرات قبول ہے۔ دین اسلام کے دائرے میں، اور دین اسلام کے دائرے کی بنیاد سمعنا و اطعنا۔ زندگی کا ہر مرحلہ، سیاست ہو، تجارت ہو، معاملات ہو، شادی کا مسئلہ ہے، جنازے کا مسئلہ ہے، زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہے، سمعنا و اطعنا۔ زندگی گزر گئی ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہوئے، زندگی گزر گئی ماہ رمضان کا قیام کرتے ہوئے۔ ہم بڑی خوشی سے بتاتے ہیں میں نے اس ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت 5 مرتبہ کی ہے، کوئی کہتا 10 مرتبہ کی ہے، بڑی خوشی سے بتایا جاتا ہے۔ اسلام کا یہ مقصد نہیں تھا، اسلام کا مقصد تو یہ تھا کہ اس قرآن کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے۔ تلاوت تو سمجھنے کے بعد ہے، اور آج امت مسلمہ کی اکثریت اس دھوکے میں پڑی ہے۔ گھروں میں بلا کے قرآن کی تلاوت کروا دی جائے، نجات کے لیے کافی، برکت کے لیے کافی۔ یہ چند حرام خور مولویوں نے تصور دے رکھا ہے کہ یہ برکت کا طریقہ، یہ برکت کا طریقہ، یہ برکت کا طریقہ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، برکت کا وہی طریقہ ہے جو کتاب و سنت میں موجود ہے، اور اس کی بنیاد سمعنا و اطعنا ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، صحابہ یہ سارے عمل کر رہے تھے، نمازیں بھی، روزے بھی، جہاد بھی، صدقہ خیرات بھی۔ آپ نے جو بیعت لی ہے وہ ان 2 بنیادوں پہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی ہے۔ ماہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں لوگ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ، اور یارو اگر ہم مسلمان ہیں تو غیر رمضان میں کیا رکاوٹ ہے؟ اسلام کا تصور تو جب سے اسلام سمجھ آیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جب اس کے شعور میں اسلام آیا، اس سے لے کے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کی شام تک اس نے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ ہمیں کسی نے غلط سبق پڑھا دیا، غلط درس دے دیا، چند چیزوں کو ہم نے اپنایا جو ہماری مرضی کی، پسند کی، جو ہمیں اچھی لگی، وہ چیزیں ہم نے اسلام سے لے لی، اور جو اچھی نہ لگی اس کو چھوڑ دیا۔ معاف رکھنا یہ اسلام نہیں ہے، اپنے آپ کو دھوکے میں آپ نے رکھا ہوا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا تصور کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی۔ اسلام کی بنیاد بھی یہ ہے، وسط بھی یہ ہے، انتہا بھی یہ ہے۔ پورا اسلام ان 2 کلموں کے اندر ہے۔ اسلام کا کوئی فرمان، کوئی حکم، کوئی جملہ آ جائے، بس سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے، جتنی ہمت ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو۔ کیا سننا ہے؟ اللہ کا قرآن سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو۔
سنو سمعنا. آج سننے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں. آج ہمیں تجارت سے اتنی فرصت ہی نہیں, معیشت کے مسائل اتنے ہیں, ہمیں قرآن حدیث کے لیے فرصت نہیں ہے. کون پڑھے گا؟ چند ایک لوگوں پہ ہم نے ایسا اعتماد کر رکھا ہے کہ بس انہی کی ذمہ داری ہے پڑھے, اور بس خیر و برکت پورے معاشرے میں پھیلتی رہے. یہ سننا باقاعدہ اسلام کا ایک نظام ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے بعد یہ جو جمعے کا سسٹم رکھا ہے یہ بھی کس لیے؟ سننے کے لیے. اور کئی ہمارے دوست جمعے کے آخر میں آتے ہیں تاکہ کوئی کانوں میں بات پڑے ہی نہ پڑھے, نہ سنے, نہ سمجھے, نہ عمل کی ضرورت پیش آئے. وہ جمعے میں آخر میں آئیں گے تاکہ سننے کی زحمت ہی نہ ہو. میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سننے کے لیے ہفتے میں ایک دن رکھا کہ کم از کم ہفتے میں ایک دن تو یہ قرآن حدیث کی باتیں اجتماعی طور پہ سنیں. اور جو شخص اس جمعے سے بھی محروم رہ جائے, پیچھے رہ جائے, نہ سنے, اس سے بڑھ کے کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے. ایک افسوس تو اس عوام پہ ہے جو عوام جمعہ پڑھنے کے لیے آتی نہیں, اور اسی طرح جو آتے ہیں آخر میں پہنچتے ہیں تاکہ کوئی بات سنی نہ جائے. اور دوسرا افسوس ان واعظین پر ہے جو اپنے خطبات میں سوائے قصے کہانیوں کے, سوائے من گھڑت باتوں کے, اور سوائے ادھر ادھر کی باتوں کے قرآن حدیث کی بات نہیں کرتے. ان دونوں طبقوں پر افسوس, عوام پر بھی جو جمعہ سننے کے لیے تیار نہیں, ان واعظین پر بھی جو کتاب و سنت جمعے میں نہیں سناتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, آپ اپنے خطبات میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. قرآن مجید ہماری نصیحت کے لیے ہے. وذکر, ان کو تذکیر کیجئے, یاد دہانی دلائیے یہ کیا ہے, کس لیے آئے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ جاننا چاہتے ہیں. لوگ عمل کرتے ہیں, درندے بھی عمل کر رہے ہیں, ہر مخلوق عمل کر رہی ہے. اللہ یہ جاننا چاہتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا. عمل تو سارے لوگ کرتے ہیں, لیکن سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے؟ سب سے خوبصورت عمل کون سا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں کیا جائے. فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ, مستطعتم, جتنی تمہارے اندر طاقت ہے. واسمعوا, اور قرآن اور حدیث کی بات سنو, کان لگا کے سنا کرو, غور سے سنا کرو, فکر سے سنا کرو. واطیعوا, اور جو قرآن حدیث کی بات سنو سمجھو اس کے مطابق عمل کرو. وانفقوا, اور خرچ بھی کرو اللہ کے راستے میں جب ضرورت پیش آ جائے. خیرا لانفسکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں اصحاب رسول کے واقعات جب پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یار کیسے لوگ تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کاروبار ان کے بھی تھے, معاملات ان کے بھی تھے, معاشی مسائل ان کے ساتھ بھی تھے, لیکن کیا انداز ہے حصول علم کا. انہوں نے مدینہ سے باہر کچھ زمین ٹھیکے پر لی ہے. ایک انصاری صحابی کو ساتھ